جنوبی پنجاب کے ضلع راجنپور میں ایک تاریخی قصبہ آسنی جو آج بھی قائم و دائم ہے، یہ انگریزوں کے دور میں دریشک قبیلے کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ انگریزوں نے آسنی میں فوجی چھاؤنی بنائی اور یہاں سے 1857 کی جنگ آزادی میں شرکت کے لیے رسالہ بھرتی کر کے بھیجا گیا۔ تو اس چھاؤنی کی حفاظت کی ذمہ داری نصر اللہ خان دریشک کے پردادا بجاران خان دریشک کے سپرد کر دی گئی اور انہیں رسالدار بنا دیا گیا۔ دریشک خاندان کے کئی افراد ملک کی سیاست میں سرگرم رہے۔ خان بہادر مرید حسین دریشک کے بیٹے رمضان دریشک 1962 میں مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ دوسرے بیٹے کرم الہی دریشک 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن بنے۔ سردار بہادر خان دریشک کے بیٹے MNA نصر اللہ خان دریشک صوبائی و قومی اسمبلی میں اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے رہے۔ سردار افضل خان دریشک کے بیٹے سردار مجتبیٰ دریشک پنجاب اسمبلی کے رکن رہے۔ اب بھی دریشک خاندان کے کئی افراد پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، مگر آج ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ اس دریشک خاندان کے آباء و اجداد نے 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے اور اس کے بعد کیا کردار ادا کیا۔ ترازو کے سلسلے غدار کون کی 17ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ لغاری اور مزاری قبائل ڈیرہ غازی خان میں آ کر آباد ہوئے تو کوہ سلیمان کی پہاڑیوں پر زندگی بسر کرنے والے دریشک قبیلے نے بھی میدانی علاقوں کا رخ کر لیا۔ دریشک قبیلے کے افراد کا شمار میر چاکر اعظم رند کے وفادار جنگجو سپاہیوں میں ہوتا ہے اور یہ میر چاکر بلوچ کے ساتھ بیشتر لڑائیوں میں شریک رہے۔ راجنپور میں آباد ہونے کے بعد دریشک قبائل کی جسکانیوں اور میرانیوں سے خوفناک لڑائیاں ہوتی رہی، یہاں تک کہ انگریزوں کی پنجاب میں آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب ایڈورڈ صاحب بہادر 1848 میں ڈیرہ غازی خان تشریف لائے تو نصر اللہ خان دریشک کے پردادا بجاران خان دریشک نے اپنے چچیرے بھائی بخش خان کی قیادت میں 100 جوانوں کا لشکر انگریز سرکار کے ہمراہ کیا۔ ہنری لیپل گریفن کی کتاب تذکرہ رؤساء پنجاب کے مطابق بخش خان دریشک اور اس کے ہمراہی جوان محاصرہ ملتان کے دوران موجود رہے اور لڑائی کے ختم ہو جانے پر بخش خان کو حسن خدمات کے صلہ میں سونے کے کڑوں کی ایک جوڑی اور 1000 روپے کی خلعت عطا ہوئی۔ الحاق پنجاب کے بعد دریشکوں کا صدر مقام قصبہ آسنی سرکاری رسالہ کی چھاؤنی کے لیے منتخب کیا گیا۔ پھر غدر برپا ہونے پر جبکہ وہ رسالہ ہندوستان بھیج دیا گیا تو آسنی کی چھاؤنی خاص بجاران خان کے اہتمام میں رکھی گئی اور یہ دریشکوں کی اس فوج کا رسالدار بنایا گیا جس چھاؤنی کی حفاظت کے لیے بھرتی کی گئی۔ دریشک قبائل نے انگریزوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حریت پسندوں کا خون بہانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران ہی نصر اللہ خان دریشک کے پردادا بجاران خان دریشک اور ان کے بیٹے درین خان دریشک اول مارے گئے۔ نصر اللہ خان دریشک کے دادا میرن خان دریشک ابھی کم سن تھے، مگر انہیں تاج برطانیہ کی طرف سے باپ کی جانثارانہ خدمات کے اعتراف میں 1000 روپیہ سالانہ کی پینشن عطا ہوئی۔ انگریز سرکار کی طرف سے دریشک خاندان کے دیگر افراد کو بھی ان کی خدمات کے مطابق نوازا گیا۔ دریشک خاندان کا شجرہ نسب دیکھیں تو نندو خان دریشک کے بعد ان کا بیٹا سردار فیروز خان دریشک قبیلے کا تمندار بنا اور پھر ان کے بیٹے سردار بجاران خان دریشک نے قیادت سنبھالی۔ جب 1857 میں سردار بجاران خان دریشک اور ان کا بڑا بیٹا درین خان دریشک اول مارے گئے تو میرن خان دریشک کو قبیلے کا سردار بنایا گیا۔ میرن خان کی 1894 میں وفات کے بعد خان بہادر نواب درین خان ثانی کو دریشک قبیلے کا تمندار بنایا گیا۔ یوں تو یہ کئی بھائی تھے، مگر ان میں سے خان بہادر مرید حسین دریشک اور سردار بہادر خان دریشک MBE نمایاں رہے۔
سردار بہادر خان دریشک کے بیٹے نصر اللہ خان دریشک اور پھر ان کے بیٹے حسنین بہادر دریشک اور علی رضا دریشک سیاست میں متحرک ہیں۔ خان بہادر مرید حسین دریشک کے دو بیٹے رمضان خان دریشک اور کرم الہی دریشک نے بھی فعال کردار ادا کیا۔ رمضان خان دریشک کے بیٹے امان اللہ خان دریشک اور پھر ان کے بیٹے فاروق امان اللہ اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے رہے، جبکہ کرم الہی دریشک کے بیٹے ڈاکٹر حفیظ الرحمان دریشک قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ نصر اللہ خان دریشک کے دادا میرن خان دریشک نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ متحارب قبائل سے لڑتے جھگڑتے گزار دیا اور ایک بنجر زمین کے حصول کی خاطر طویل مقدمہ بازی پر وسائل ضائع کر دیے۔ جب یہ مقدمہ لاہور ہائی کورٹ، جو تب چیف کورٹ کہلاتی تھی، اس میں سماعت کے لیے مقرر ہوا تو فریقین نے باہم راضی نامہ کر لیا۔ سردار نصر اللہ خان دریشک کے چچا خان بہادر نواب درین خان نے اپنے باپ کے برعکس جھگڑوں سے گریز کی پالیسی اختیار کر کے قبیلے کی ترقی اور معاشی خوشحالی کی طرف توجہ دی۔ انگریز سرکار کی طرف سے خان بہادر نواب درین خان کو صوبائی درباری کی نشست الاٹ ہوئی۔ خان بہادر اور نواب کا خطاب دیا گیا، آنریری مجسٹریٹ اور پھر ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر بنایا گیا۔ سردار درین خان کی سالانہ آمدن 20,000 روپے سے تجاوز کر گئی اور اس نے گھوڑا پال سکیم کے تحت استبل بنا کر گھوڑوں کی افزائشی نسل سے بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ راجن پور سے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر حفیظ الرحمان خان دریشک کے دادا مرید حسین دریشک کو انگریز سرکار کی طرف سے خان بہادر کا ٹائٹل دیا گیا۔ امان اللہ خان دریشک کے دادا خان بہادر مرید حسین دریشک کے بھائی ایلن خان، جو بارڈر ملٹری پولیس میں جمعدار تھے، ان کی جگہ ان کے بھائی باچا خان کو بارڈر ملٹری پولیس میں بھرتی کر لیا گیا۔ سردار حسنین بہادر دریشک کے دادا سردار بہادر خان کو MBE کا ٹائٹل ملا۔ لیا کا تحصیلدار اور ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر بنایا گیا۔ سردار بہادر خان دریشک نے ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ مسلم لیگ کی طرف سے 1946 میں پنجاب اسمبلی کے رکن نامزد ہوئے۔ سردار نصر اللہ خان دریشک کے والد بہادر خان دریشک 1947 میں پہلی بار، جبکہ 1951 میں دوسری مرتبہ پنجاب کی دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، جبکہ 1956 میں مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ سردار بہادر خان دریشک مسلم لیگ سے ہوتے ہوئے ریپبلکن پارٹی اور پھر جنرل ایوب خان کی کنونشن لیگ میں آ گئے۔ ان کے بیٹے نصر اللہ خان دریشک نے 1970 کے عام انتخابات میں آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لیا اور صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے۔ سردار نصر اللہ خان دریشک سیاسی طور پر راجن پور کے مزاری خاندان سے وابستہ رہے۔ میر بلخ شیر مزاری کے ساتھ سردار نصر اللہ خان دریشک بھی پیپلز پارٹی میں آ گئے تو انہیں آبپاشی کا وزیر بنا دیا گیا۔ 1977 کے عام انتخابات میں سردار نصر اللہ خان دریشک ذوالفقار علی بھٹو کو مظلوم عوام کے نجات دہندہ قائد کی حیثیت سے پیش کرتے رہے اور دوسری بار MPA منتخب ہو گئے، مگر جو ہی بھٹو کے اقتدار کے سورج کو گرہن لگتے دیکھا تو پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کر لی۔ سردار بہادر خان دریشک کے بھائی خان بہادر مرید حسین دریشک کے خاندان نے بھی قیام پاکستان کے بعد ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ خان بہادر مرید حسین دریشک کے ایک بیٹے سردار رمضان خان دریشک 1962 میں مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے سردار کرم الہی دریشک 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ رمضان خان دریشک کے بیٹے سردار امان اللہ خان دریشک، جنہوں نے اپنے چچا کرم الہی دریشک کی بیٹی سے شادی کی، وہ 4 مرتبہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، جبکہ اب ان کے بیٹے سردار فاروق امان اللہ 2018 کے عام انتخابات میں PTI کے ٹکٹ پر MPA منتخب ہوئے۔ کرم الہی دریشک کے بیٹے ڈاکٹر حفیظ الرحمان خان دریشک، جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں راجن پور کے ضلع ناظم منتخب ہوئے، انہوں نے 2008 کے عام انتخابات میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیا مگر ہار گئے۔ 2013 میں حفیظ الرحمان دریشک مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حیثیت سے میر دوست محمد مزاری کو 36,000 ووٹوں سے شکست دے کر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔
مگر 2018 کے انتخابات میں انہوں نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ واپس کر دیا اور جیپ گروپ کا حصہ بن گئے، مگر آزاد امیدوار کے طور پر وہ اپنے چچا زاد بھائی نصر اللہ خان دریشک سے 9000 ووٹوں کے فرق سے ہار گئے۔ سردار نصر اللہ خان دریشک 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں PP 189 راجن پور سے MP منتخب ہوئے تو وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف نے انہیں صوبائی وزیر بنا دیا، مگر جب نواز شریف کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کی کوشش ہوئی تو نصر اللہ خان دریشک بھی اس سازش میں نہ صرف شریک ہوئے بلکہ پیش رہے، مگر بعد ازاں ان کی نواز شریف سے صلح ہو گئی۔ 1988 کے عام انتخابات میں نصر اللہ خان دریشک قومی اسمبلی کی نشست پر تو شیری مزاری کے والد سردار عاشق مزاری سے ہار گئے، مگر صوبائی اسمبلی کے نشست پر IJI کے امیدوار کی حیثیت سے ان کا مقابلہ چچا زاد بھائی سردار رمضان خان دریشک کے بیٹے سردار امان اللہ خان دریشک سے ہوا جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے۔ سردار نصر اللہ خان دریشک اپنے بھتیجے کو شکست دے کر پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے تو ان کا نام وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر بھی لیا جاتا رہا، مگر جب نواز شریف وزیر اعلیٰ بنے تو نصر اللہ دریشک کو ایریگیشن کا صوبائی وزیر بنا دیا گیا۔ سردار نصر اللہ خان دریشک نے 1990 کے عام انتخابات میں IJI کے امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیا تو PP 205 پر ان کا مقابلہ ایک اور چچا زاد بھائی کرم الہی دریشک کے بیٹے ڈاکٹر حفیظ الرحمان دریشک سے ہوا جو پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار تھے۔ نصر اللہ خان دریشک یہ الیکشن بھی جیت گئے تو انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائیں کی کابینہ میں منصوبہ بندی کا صوبائی وزیر بنا دیا گیا۔ سردار نصر اللہ خان دریشک پنجاب اسمبلی کے ایوان میں ذوالفقار علی بھٹو پر کڑی تنقید کرتے تو ایوان میں موجود بعض ارکان اسمبلی کی ہنسی چھوٹ جاتی کیونکہ سردار نصر اللہ خان دریشک کبھی جیالے ہوا کرتے تھے اور 1977 کے انتخابی مہم میں انہوں نے بھٹو کو قائد عوام اور نجات دہندہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائی نے سردار نصر اللہ خان دریشک کی بیوی سیدہ اقبال جو بیوروکریٹ تھی ان کے خلاف کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کا حکم دیا تو سردار نصر اللہ خان دریشک نواز شریف مخالف اس دھڑے کا حصہ بن گئے جو حکومت گرانے کا خواہاں تھا۔ نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی گئی، پنجاب میں غلام حیدر وائیں کی چھٹی ہو گئی اور میاں منظور وٹو وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ سردار نصر اللہ خان دریشک میاں منظور وٹو کے سب سے قابل اعتماد ساتھی تھے، مگر سردار نصر اللہ خان دریشک کی بدقسمتی کہ وفاق میں ان کے سب سے بڑے سیاسی حریف سردار میر بلخ شیر مزاری نگران وزیر اعظم بن چکے تھے اور انہوں نے میاں منظور وٹو پر واضح کر دیا کہ سردار نصر اللہ خان دریشک کو کسی صورت وزارت نہ دی جائے۔ یوں حکومت بدلنے کے باوجود نصر اللہ دریشک صوبائی وزیر نہ بن سکے۔ 1993 کے عام انتخابات سردار نصر اللہ خان دریشک کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئے کیونکہ قومی اسمبلی کے نشست پر وہ اپنے سیاسی حریف میر بلخ شیر مزاری کے مقابلے میں ہار گئے، جبکہ صوبائی اسمبلی کے نشست پر ان کے چچا زاد بھائی سردار رمضان خان دریشک کے بیٹے سردار امان اللہ خان دریشک نے انہیں شکست دے دی۔ 1997 اور 2002 کے عام انتخابات میں نصر اللہ خان دریشک آزاد امیدوار کے طور پر MNA منتخب ہوئے، جبکہ ان کے بیٹے سردار حسنین بہادر دریشک PP 248 راجن پور سے MPA منتخب ہوئے، جنہیں پرویز الہی کی حکومت میں صوبائی وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ سردار نصر اللہ خان دریشک نے 2008 کے عام انتخابات میں بیک وقت 3 نشستوں پر حصہ لیا۔ NA 175 سے انہیں مسلم لیگ کاف کا ٹکٹ دیا گیا، جبکہ NA 174 سے وہ بطور آزاد امیدوار سامنے آئے، مگر دونوں حلقوں سے ہار گئے۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 249 پر مسلم لیگ کاف کے امیدوار کی حیثیت سے ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر بھتیجے سردار امان اللہ خان دریشک سے تھا اور وہ یہاں سے بھی ہار گئے۔ سردار نصر اللہ خان دریشک 2013 کے الیکشن میں بطور آزاد امیدوار قومی
اسمبلی کا الیکشن تو ہار گئے، مگر صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 249 سے اپنے بھانجے اور بھتیجے طارق خان درشق کو شکست دے کر MPA منتخب ہو گئے۔ صوبائی اسمبلی کے دوسرے حلقے PP 247 پر میاں شہباز شریف میدان میں تھے اور ان کا مقابلہ سردار نصر اللہ خان درشق کے بیٹے سردار علی رضا خان درشق سے تھا۔ سردار علی رضا خان درشق یہ مقابلہ تو ہار گئے، مگر جب اسی نشست پر ضمنی انتخاب ہوا تو PTI کے ٹکٹ پر مسلم لیگ نون کے امیدوار کو شکست دے کر MPA منتخب ہو گئے۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر PP 296 راجن پور سے MPA منتخب ہونے والے سردار اویس درشق سردار نصر اللہ خان درشق کے بھانجے ہی نہیں بھتیجے بھی ہیں۔ ان کے والد سردار غلام مصطفیٰ درشق کی شادی اپنے فرسٹ کزن نصر اللہ خان درشق کی بہن سے ہوئی اور یہ 1993 میں پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ سردار بہادر خان MBE کے بھتیجے اور سردار افضل خان درشق کے صاحبزادے سردار غلام مصطفیٰ درشق کے 5 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے ابراہیم خان درشق پولیس افسر ہیں، جبکہ ان کے بھائی سردار طارق درشق سیاست میں متحرک رہے۔ طارق خان درشق پرویز مشرف کے دور میں یونین کونسل کے ناظم رہے۔ 3 مرتبہ صوبائی اسمبلی کے نشست پر الیکشن لڑا، ایک بار آزاد، دوسری بار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا مگر کامیابی نہ ملی۔ تیسری مرتبہ جولائی 2018 کے انتخابات میں PTI کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتا، لیکن چند روز بعد ہی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ضمنی الیکشن ہوا تو سیاسی مخالفین نے طارق درشق کی نشست الیکشن لڑے بغیر اس کے بھائی اویس درشق کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں اویس درشق MPA بن گئے۔ سردار نصر اللہ خان درشق 2018 کے عام انتخابات سے پہلے PTI میں شامل ہو چکے تھے۔ وہ NA 194 سے قومی اسمبلی کی نشست پر MNA منتخب ہوئے۔ ان کے بیٹے سردار حسنین بہادر درشق PP 294 سے MPA منتخب ہوئے تو انہیں صوبائی وزیر بنا دیا گیا۔ PP 295 سے سردار نصر اللہ خان درشق کے چچا زاد بھائی رمضان درشق کے پوتے یعنی امان اللہ خان درشق کے بیٹے فاروق امان اللہ بھی PTI کے ٹکٹ پر MPA منتخب ہوئے۔ سردار نصر اللہ خان درشق کے ایک بھائی سردار نوازش علی خان جو بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر راجن پور میں اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر ڈیرہ غازی خان منتقل ہو گئے تھے، ان کے بیٹے احمد علی درشق بھی 2013 کے ضمنی الیکشن میں PTI کے ٹکٹ پر سردار ذوالفقار خان کھوسہ کے بیٹوں کو ہرا کر MPA منتخب ہوئے۔ غداروں اور وفاداروں کا فرق واضح کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اس حوالے سے مستند معلومات دستیاب ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ غدار کون کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس خطے کے کھوسہ قبائل نے کس طرح انگریزوں کی چاکری کرتے ہوئے مزاحمت کاروں کا خون بہایا۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔